اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عزیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احسن القصص۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی وہ عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عرب و عجم اور یورپ و ایشیا میں آپ رحمہ اللہ کی یکساں محبوبیت و مقبولیت عطا فرمائی۔ مختلف علوم و فنون پر دعوتی، تبلیغی، اصلاحی، علمی و تحقیقی عنوانات پر آپ رحمہ اللہ کی تصنیفات و تالیفات 100 سے زائد ہیں، جن کا اردو، عربی اور فارسی اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ رحمہ اللہ معتبر عالم دین، وسیع النظر شیخ، بلند پایہ محقق اور علم حدیث میں اعلیٰ اور انفرادی شان رکھتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق تصنیف فضائل اعمال تبلیغی نصاب کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں مختلف زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والی یہ کتاب 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ کتاب یعنی کہ فضائل اعمال دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی اور سنی نہ جا رہی ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت اور نیکی پر چلنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی سینکڑوں تصنیفات کے باوجود بہشتی زیور ان کی پہچان اور ہر مسلم گھر کی ضرورت بن گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مایہ ناز تصنیف فضائل اعمال کے ذریعے جو شہرت و عزت اور مقام اور مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کی عمر تک گنگوہا کی خانقاہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کی زیر تربیت نورانی ماحول میں وقت گزرا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی دینی کتب اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی سے پڑھیں، اور بقیہ علوم و فنون اور حدیث کی کتابوں کی تکمیل مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کی۔ آپ رحمہ اللہ کی دیگر اساتذہ کرام میں آپ کے چچا بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ علوم باطنی کی تکمیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے حاصل کی، یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے ایک بڑے محدث اور علوم باطنی کے بڑے مرشد بن گئے۔ 19 سال کی عمر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی درس و تدریس میں مصروف ہوئے۔ 26 سال کی عمر میں بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ شروع کر دیا۔ شیخ الحدیث کا لافانی لقب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے عطا فرمایا تھا، جو آپ کے نام کا قائم مقام بلکہ کتاب تبلیغی نصاب کی طرح آپ کی پہچان و شناخت بن گیا۔ آپ نے تقریباً 50 سال تک حدیث کی کتب پڑھائی ہیں۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے سوز و گداز محبت و خود انکساری اور تواضع کے بارے میں عالم اسلام کی ایک عظیم علمی و ادبی شخصیت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے علم،
تصنیفی انہماک، وقار و سکینیت اور زبد و تحمل کے فانوس میں عشق و محبت کا ایک ایسا شعلہ تھا جو جاننے والوں کی نگاہ سے مستور نہیں، ان کا خمیر عشق و محبت کے جوہر کے ساتھ گوندا گیا تھا، اور وہ شاید ان کے خمیر کے تمام اجزاء و عناصر سے زیادہ مقدار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم و قلم میں ایسی برکت و وسعت ودیت عطا فرمائی تھی کہ لاکھوں بندگان کی دینی تربیت و ذہن سازی اور ان کے اخلاق و عقائد کی صحت و درستگی آپ کے علم و قلم کے ذریعے ہوتی چلی گئی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی طویل عرصے کے انہماک و مطالعے سے جن کتابوں کو تصنیف و تالیف کیا، ان میں سے ایک انتہائی اہم کتاب اوجز المسالک شرح موطا امام مالک ہے، جو یہ کتاب 13 جلدوں پہ پوری دنیا میں دیگر کتب کی طرح مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب بھی ان کے علمی و دینی تصنیفی کارناموں کی دلیل ہے۔ آپ کی دیگر تصانیف و تالیف میں سے چند ایک یہ ہیں جنہوں نے عالمی و بین الاقوامی شہرت حاصل کی: حواشی کلام پاک، خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شرح شمائل ترمذی علی جامع الترمذی، لامعداری علی جامع البخاری، الکوکب الدری، جز حجت الوداع والعمرات، الابواب والتراجم للبخاری، تبلیغ نصاب، فضائل صدقات، فضائل تجارت، مکتوبات تصوف، تاریخ و مشائخ و چشت، شریعت و طریقت کا تلازم، اسلامی سیاست، اکابر کا رمضان، سیرت صدیق اکبر، تقریر نسائی شریف، مشائخ تصوف، حواشی اصول الشاشی، ایک اہم تالیف الکنز المتواری شرح البخاری، جس کو حضرت مولانا زکریا کاندھلوی کے خلیفہ مجاز اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سابق مرکزی امیر حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی نے اپنے پیر و مرشد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی خواہش و منشا کے مطابق تقریباً 25 تک اس تالیف پر انتہائی اہم علمی کام کرتے ہوئے عربی زبان میں 24 جلدوں پر مشتمل انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کروایا ہے، جس کی وقار و تقریب رونمائی میں حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے بیٹے مولانا طلحہ کاندھلوی سمیت دیگر نامور علمی و دینی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس تالیف کو بھی عرب ممالک سمیت پوری دنیا میں مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، اور یہ اہل علم کے ذریعے مطالعہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی کے خلیفہ مجاز مولانا عبدالحفیظ مکی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا زکریا کاندھلوی اپنے متعلقین سے ہمیشہ یہ فرماتے تھے: اب ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، ہر شعبے میں کوئی شخص کمال تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اپنے لیے طبیعت و مزاج اور ضرورت و حالات کے لحاظ سے دین کا ایک شعبہ متعین کر لے اور بقیہ شعبوں کے اکابر اور مخصوصین سے تعلق و محبت رکھے۔ اس سے انشاءاللہ الرجل مع من راہب کے تحت سب ہی شعبوں کی برکات اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کا حضرت کو ہمیشہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو جس شعبے میں ہے وہ اس میں کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ وفات سے چند سال قبل قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خاندان کے قائم کردہ مدرسہ علوم شرعیہ میں قیام فرمایا، اور بعد میں شاہ فیصل شہید نے آپ کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ سعودی عرب کی شہریت دی، اور آپ نے مہاجر مدنی بن کر وہیں مدینہ منورہ میں قیام کیا اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہی عشق نبوت کا آفتاب و مہتاب لاکھوں مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد 1982 میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں
اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو ہم ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو